معزز سامعین، بہت مختصر وقت میں کچھ خاص باتیں آپ کے دماغ میں بتانا چاہوں گا۔ بادشاہ کا زمانہ ہے، بادشاہ یونیورسٹی کے اندر بات لوگ تیزی سے گردش کرتے ہیں، آدمی کو سوچنے کا بھی موقع نہیں ملتا ہے۔ لوگ جب پڑھتے تھے نا، اساتذہ کہتے تھے کوئی بھی کتاب پڑھنے سے پہلے دیکھو اس کا رائے کا لکھنے والا، تعریف کرنے والا، تصنیف کرنے والا کون ہے۔ کتاب کا لکھنے والا اس کے دماغ میں جو ہوگا اسی انداز میں کتاب لکھے گا، جھوٹا ہے جھوٹ لکھے گا، فطرہ کرنے والا ہے تو فطرہ لکھے گا۔ وہ کتاب پڑھنے سے پہلے کتاب لکھنے والے کی حالت کو جانا، ان کی کیفیت کے جانا، ان کی عادت اخبار کو جانا۔ اگر نہیں جانتے مت پڑھو گے۔ آج کل جو کچھ بھی ہو رہا ہے، آپ کو میں نے ایک مرتبہ بتایا تھا، چاروں طرف معاشرت کے اندر آئے محرم کا روزہ ہے ہی نہیں۔ اللہ کا کرم ایسا ہوا تو اس سال ہم لوگ محرم الحرام کے موقع میں حج کے اندر واپسی تاخیر سے ہوئی، مدینہ منورہ کے اندر رہنا ہوا۔ بالکل رمضان کا ماحول، عرفہ کا جو عرفہ کے جو خاصوں سے رمضان مبارک عاشورہ کا جو روزہ تھا وہ پورے 10 دن چل رہے تھے، لیکن 10ویں تاریخ کو اتنی کثرت کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر اس کا انتظام کیا گیا کہ پوری مخلوق سب ناشنا ہے۔ روزے سے رمضان مبارک کی یاد تازہ ہو گیا، اور یہاں آپ صاحب نے گھوم رہا ہے کہ نہیں مدینے کے لوگ بھی نہیں رکھتے، مکے کے لوگ بھی نہیں رکھتے۔ فیک نیوز کے بارے میں آپ لوگ سن لیتے ہیں، گورنمنٹ کی طرف سے سختی کی جاتی ہے، غلط نیوز نہیں پھیلانا چاہیے، دن بھر جھوٹ بولتے رہتا ہے، اور پھر وہ لکھ دیا۔ اب دیکھو ہے وہ کون آدمی، شریعت کے بارے میں اگر کوئی لکھ رہا ہے، بول رہا ہے، پڑھ رہا ہے، بتا رہا ہے آپ کو، دیکھو وہ شریعت کا ماہر ہے کیا۔ مکان بنانا تو انجینئر کے پاس جائیں گے آپ، طبیعت خراب ہو تو ڈاکٹر کے پاس جائیں گے آپ، اور کوئی کیس لڑنا ہے تو اچھا وکیل تلاش کرتے ہیں آپ۔ دین اتنا لامالس ہو چکا ہے، ایک خود عمل کرنا ہے، ایک دوسرے کو عمل کی دعوت دینا ہے، دوسروں کو بتانا آپ کو یہ کرنا ہے، آپ ان کو دیکھیں وہ آدمی کیسا ہے، دین کا ماہر ہے، دین کے بارے میں اس کے پاس علم ہے، دن بھر کاروبار کے اندر لگے رہتے ہیں، پتہ نہیں کتنی قسمیں کھاتے ہیں، کتنا جھوٹ بولتے ہیں، جس کے بارے میں خود ان کے گھر والے اعتماد اور بھروسہ نہیں کرتے۔ لکھ دیا، بھیج دیا ہمارے صاحب کے اندر۔ یہ شب برات جسے ہم کہتے ہیں، شب فارسی لفظ ہے، برات بولتے ہیں کثرت استعمال کی وجہ سے، ورنہ یہ لفظ ہے برکت، بری ہونا، نجات پا جانا۔ شب برات اسی کو عربی کے اندر لیلۃ البرات کہتے ہیں۔ فضیلتیں سنتے رہے آپ لوگ، یہ عام طور پر شعبان کا جو مہینہ چل رہا ہے اس کی 15ویں رات کو کہتے ہیں شب برات یا لیلۃ البرات۔ اس کے بارے میں پہلے تو 2 ہی طبقہ تھا، اب 3 طبقے ہو گئے، 3 خیالات کے لوگ ہو گئے۔ یہ سب آ رہا ہے ہمارے ساتھ کے اندر، میں اس لیے بول رہا ہوں تاکہ عام لوگ جو عمل کرنا چاہتے ہیں کنفیوژن میں نہ رہے، شش و پنجے کے اندر مبتلا تذبذب کے اندر نہ رہے۔ ایک طبقہ ہوتا ہے جو بالکل مانتے ہی نہیں ہیں، بالکل نہیں مانتے، چونکہ اس کو عمل کرنا نہیں ہے۔ قربانی کے موقع پر دیکھیں کتنا اعتبار صاحب کے اندر قربانی کا نزول ہے، پیسے کی بربادی ہے، ضیاء ہے، اسی پیسے کو آپ کسی غریب کی، یتیم کی کے اندر لگا دیں، کسی غریب کی شادی کرا دیں تو پھر حج بھی بند ہو جائے گا۔ اتنا پیسہ 10 لاکھ روپے خرچے کر کے حج کرنے جاتے ہیں، وہ پیسہ کسی غریب کے اندر لگا دیا جائے، حج کا فرض ہونا ختم ہو جائے گا۔ نماز پڑھنے کے لیے آتے اتنا وقت برباد ہوتا ہے، اتنا وقت محنت کر کے کسی غریب کا مدد کر کے نماز بھی ختم ہو جائے گی۔ لوگوں کا سوچ دیکھیے آپ، ہر موقع پر کچھ نہ کچھ باتیں گردش کرتی رہتی، جس کو نہیں کرنا ہے نہ کرو۔ ایک طبقہ وہ ہے جو کہتا ہے کہ بالکل ہے ہی نہیں کوئی سکون، اب اس سے کچھ نہیں کہتے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو مانتے ہیں اور آگے بڑھ
عید کوئی چیز ہے ہی نہیں، اصل عید کو اسی رات کو مانا رہتے ہیں۔ حالانکہ اسلام کے اندر جو عید ہے وہ دن کو ہے، لیکن یہ رات کو منائیں گے۔ لائٹنگ، چراغا، بریانی بنانا اور حلوہ بنانا، بانٹنا، ایک دوسرے کو کھلانا، بس یہ ہے۔ اور پوچھو بھائی حلوہ کیوں بنا رہے ہو؟ اتنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دانت شہید ہو گیا تھا نا، اس وجہ سے۔ دانت کب شہید ہوا معلوم ہے آپ کو؟ شعبان کے نہیں، رمضان کے نہیں، شعبان کے مہینے میں جو لڑائی ہوئی تھی حق کی، اس مہینے کے اندر، اور نبی کا دانت ٹوٹا تھا، آپ حلوہ کھا رہے ہیں۔ محبت تو وہ ہے کہ ہم اپنی دانت توڑوا کر کے بتا دیجیے مجھے، پھر تو کی بات ہے۔ اور پھر یہ اس روز روحیں گھر کے اندر آتی ہیں، گھر کی صاف صفائی ہونی چاہیے، گلیوں کی صفائی ہو رہا ہے۔ شیعہ لوگ کہتے ہیں اس روز ہمارا جو امام ہے، جو امام غائب ہو چکا ہے، اس امام کو پتہ بھی نہیں کہاں گئے وہ۔ وہ امام غائب اس روز پیدا ہوئے تھے، جو امام غائب ہو چکے ہیں، گم ہو چکے ہیں، جس کا پتہ نہیں ہے، وہ اس روز پیدا ہوئے۔ ارے پیدا ہوئے تو غائب کہاں ہو گئے؟ اس خوشی کو حلوہ بناتے ہیں، اس خوشی کے اندر خوشیاں مناتے ہیں، لائٹنگ کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں۔ یہ شیعوں کا دیا ہوا پیدا، یہ شیعوں کا بنایا ہوا پرو کا پاکندہ عید ہے ان کی۔ اور شیعہ معلوم ہے حضرت امام حسین کو شہید کرنے والے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، حضرت عثمان غنی کو شہید کرنے والے، سب وہی ہیں، سبائی ہیں سب کے سب۔ یہودیوں کے جو ایک کمپنی کام کرتی ہے اندر سے میسن، فری میسن، وہ ایک طبقہ ہے اس کا، اس سے کوئی کنیکشن ہی نہیں۔ اور قرآن کا واضح پیغام ہے، جب روحیں چلی جاتی تو پھر واپس ان کو آنے نہیں دیا جاتا۔ وہ تو وہی ہو گیا جو غیر مسلموں کی آواگمن، جنم، پنرجنم، 7 جنم، اس میں اور ہمارے اندر کیا فرق ہو گیا؟ گئے پھر واپس آ رہے ہیں۔ یہ سب اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ لوگ اتنا آگے بڑھ گئے، اتنا آگے بڑھ گئے، کچھ لوگ ہیں جو ماننے والے ہیں، وہ یہاں تک پہنچ جاتے ہیں، ہزاروں قسم کی بدعتیں شروع کر دیتے ہیں۔ بدعت اور اسلام ایسا ہے جیسے زہر، رات اور دن۔ اسلام میں بدعت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر بدعت ہے تو شریعت سنت ختم ہو جاتی ہے، اور جہاں سنت ہے وہاں بدعت نہیں آ سکتی۔ شرک ہے تو توحید ختم، توحید ہے تو شرک نہیں ہے، سنت ہے تو بدعت نہیں ہے۔ اگر بدعت آ گئی تو سنت وہاں سے نکل جاتی ہے۔ دونوں میں اتنا فرق ہے۔ تو ایک طبقہ بہت زیادہ اس کے اندر آگے بڑھ کر کے عید کی طرح اس رات کو مناتے ہیں، اور پھر الگ نماز، یہ نماز، اتنا پڑھو سنتے ہیں، اتنا۔ ارے فرض نماز کے بارے میں تاکید نہیں ہے، کوئی تاکید نہیں فرض نماز کے بارے میں۔ فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، آپ کو جو میسر ہو قرآن کریم کی جو آیت یاد آپ پڑھیے۔ لیکن شب برات کی نماز ایسی، اتنا سورت پڑھنا، یہ سورت پڑھنا، یہ سب اپنے طرف اختراع ہے، بنایا ہوا، گھڑا ہوا طریقہ ہے۔ اور جو لوگ بالکل بے اثر قرار دیتے ہیں، میں ان کو بھی بتانا چاہتا ہوں، اور جو حضرات قاعدے کے مطابق اس رات کو کچھ کرنا چاہتے ہیں، وہ بھی کان کھول کر کے سن لیں۔ بہت سارا تقریباً آج میں ووٹنگ کر رہا تھا، کاؤنٹنگ کر رہا تھا میں، 17 روایتیں ہیں اس سلسلے میں، اور 10 صحابہ کرام سے روایتیں موجود ہیں۔ اور روایت نقل کرنے والے جو محدثین ہیں، رجال علوم صفات، انہوں نے لکھا کہ اس کے راوی جو نقل کرنے والے اچھے لوگ ہیں، بالکل معتمد لوگ ہیں۔ صحیح ابن حبان کے اندر، صحیح اس لیے کہتے ہیں تو صحیح ہے، اس کے اندر بھی نقل کی گئی روایت ہے، بہت ساری روایتیں، اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھوں گا میں۔ اور یہ ساری روایتیں جو جمع ہوتی ہیں نا، ایک عالم گزرے ہیں ناصر الدین البانی، جو لوگ نہیں مانتے ہیں نا، وہ اس کو اپنا سب سے بڑا اپنا لیڈر، اپنا قائد، اپنا رہنما مانتے ہیں۔ اس کو بیرسٹر کہیے، بیرسٹر نہیں مانتے، نام لینا بھی چاہتا ہوں، کون لوگ نہیں مانتے،
ناصر الدین البانی نے مجبور ہو کر کے لکھا ہے لہو اصل، یہ جتنی روایتیں شب برات کے بارے میں اس کی اصل ہے، ایک نہیں ہے، اس کی اصل ہے۔ کہنا پڑا، لکھنا پڑا ان کو، اور ان روایتوں کو جمع کیا۔ ابن ماجہ نے روایتیں نقل کی، تاریخ ترغیب کے اندر روایتیں موجود ہیں، بہقی کے اندر روایت موجود ہے، طبرانی کے اندر روایتیں موجود ہیں، اور جس کے اندر جس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب اس نزول جنان فرماتے ہیں، خصوصی طور پر متوجہ ہوتے ہیں۔ آسمان دنیا پر نزول ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو، اللہ جانے کیسا نزول ہوتا ہوگا، لیکن اس سے بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی جانب بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، اور پھر ایک اعلان کرنے والوں کو کہتے ہیں جاؤ اعلان کرو، الا من مستغفرین، اے لوگوں کوئی ہے تو گناہوں کے دلدل کے اندر ڈوبا ہو، میری نافرمانی کو اس نے مجمع عام کے اندر بھی میرے قانون کو توڑا ہو، تنہائی کے اندر بھی میری نافرمانی کی ہو، اب اس کو احساس ہو رہا ہے مالک کی نافرمانی کی ہے میں نے، اور مجھ سے معافی چاہتا ہے، الا من مستغفرین، ہے کوئی ایسا آدمی میں اس کو معاف کر دوں۔ وہی مالک جو رحیم ہے، کریم ہے، غفار ہے، ستار ہے، اپنے بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے۔ ویسے ہر رات کو اللہ تعالیٰ رات کے آخری حصے کے اندر بندوں کی جانب متوجہ ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی چاند سے ملتا ہے ہم لوگوں کو، کہتے ہیں کہ رحمت خدا بہار نمی جوید، رحمت خدا بہانہ نمی جوید، اللہ کی رحمت کو بہانہ تلاش کرتی رہتی، کوئی نہ کوئی راستہ مل جائے، میرا بھٹکا ہوا بندہ میرے پاس آ گیا۔ اللہ تعالیٰ اس رات کو اعلان کرتے ہیں ہل من مستغفرین، کوئی روزی کے بارے میں پریشان ہے، نوکری نہیں مل رہی ہے، کاروبار شروع کر لیا ہے گھاٹے کے اندر جا رہا ہے، دن بھر کماتا پتہ نہیں بیچارہ حیران پریشان سرگردہ، لیکن آگے بڑھنے کا نام نہیں لیتا ہے، رزاق تو میں ہوں، رزق کا خزانہ میرے پاس ہے، مجھ سے مانگو میں ان کے مانے رزق کا دروازہ کھول دیتا ہوں۔ روایت میں یہ بھی آتا ہے اس رات کو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا لسٹ تیار کرواتے ہیں جو اس 15 شعبان سے لے کر کے اگلے 15 شعبان تک کون پیدا ہوگا۔ ایک روایت میں اگر کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہوگا، سودا صرف لے رہا ہوگا، کوئی آدمی حج کا ارادہ کر رہا ہوگا، حالانکہ اس کا نام مردوں کے اندر لکھ دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ اس روز سے مقدر کرتے ہیں۔ اور رہی بات کی لیلۃ القدر کے اندر، اس علماء نے لکھا ہے کہ اس رات کو گویا کہ ایک بجٹ تیار ہوتا ہے، اس رات کو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے یہ سارے لسٹ تیار کیے جاتے ہیں، اور شب قدر کو یہ لسٹ فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اب کام شروع کرو، اب شروع کرو کام، کسی کا مطابق تیار اسی روز ہوتا ہے۔ ایک روایت میں اگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جب میرے نامہ اعمال خدا کے دربار میں حاضر ہو، خدا تعالیٰ لکھے میرے بارے میں پسند کرتا ہوں میں روزے سے ہوں۔ اللہ کے رسول تشریف فرمائے جنت البقیع کے اندر، وہاں مانگ رہے ہیں، مانگنے والا الگ الگ مقامات کے اندر دیکھ کی کیفیت ہوتی ہے، کوئی سجدے میں مانگ رہا ہے، کوئی کھڑا ہو کر کے مانگ رہا ہے، کوئی تنہائی کے اندر چلے گیا ہے، بلک بلک کر کے مانگ رہا ہے، یکسوئی ہونی چاہیے اس کو، یہ کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول جنت البقیع کے اندر گئے، ان کے پاس مغفرت کی دعائیں کرتے رہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوتی ہے، عائشہ معلوم آج کی رات کون سی ہے؟ آج کی رات اللہ تعالیٰ بنی گند کے بکریوں کے بال کے سے زیادہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں، معافی کا دروازہ کھلا ہوا ہے، کوئی معافی مانگنے والا، میں معاف کرنا چاہتا ہوں، اللہ کی طرف سے یہ ہوتا ہے، بتائیے ہے کوئی بیمار علاج کرتے کرتے تھک چکا ہے، نا امید ہو چکا ہے، میڈیکل والوں نے جواب دے دیا ہے، آپ لوگوں نے دیکھا نا بہت سارے لوگ ایسے ہیں، کچھ لوگوں کی موت انسان کے لیے عبرت بن جاتی ہے۔ آپ کے بنگلور کے میرے صاحبہ تھی اور عورتوں کے لیڈر بن کر کے عورتوں کی خدمت کیا کرتی تھی، کڑپا ہاسپٹل تھا، کڑپا کی کیا نام ہے ہاسپٹل، ڈاکٹر نے 3 مہینے کا ٹائم دیا تو اس کے بعد تو ختم ہے، لیکن بندی ہاری نہیں،
دوسری لوگوں سے ہے اس کے گواہ قومی نامی بھی 33 سال تک زندہ رہی ہوں. ڈاکٹر 3 مہینہ 33 سال تک زندہ رہی اور شان کے ساتھ زندہ رہی. اسباب الگ الگ ہیں لیکن موت اور حیات کا، بیماری اور شفا کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے. منوانو آج کی رات جو آنے والی رات ہے، ہمارے یہاں آج جو آنے والی رات ہے یہی ہے لیلۃ النصف من شعبان. 15 شعبان جسے شب برات کہیں، لیلۃ البرات کہیں. اس رات کو روزی کے بارے میں، بچوں کے بارے میں، فیملی کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، جا چکے ان کی مغفرت کے بارے میں، اپنے بے حسی کے بارے میں، جو بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنا ہو اللہ تعالیٰ سننے کے لیے آتے ہیں. اعلان کروا دیتے ہیں لوگوں سنو میرا دروازہ کھل چکا ہے، میں سن رہا ہوں، مانگو مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہوں. یہ روایتوں کا خلاصہ ہے. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس رات معاف نہیں فرماتے. مشرک شرک کرنے والا اس کی مغفرت نہیں ہوتی. دریائے کرم جوش میں ہے لیکن مشرک کی مغفرت نہیں ہوتی ہے. مشاہد جس جو دل میں کینہ اور بغض رکھتا ہوا ہے مسلمان کے خلاف مغفرت نہیں ہوتی. ماں باپ کا نافرمان مغفرت نہیں ہوتی ہے. انسان کا ناحق قتل کرنے والا مغفرت نہیں ہوتی ہے. اور کسی طریقے سے جو ٹخنوں کے نیچے پاجامہ لٹکا کے رکھتا ہے، کپڑے لٹکا کے رکھتا ہے، یہ تکبر کی نشانی، اس کی بھی مغفرت نہیں ہوتی ہے. 8 لوگ ہیں لیکن جب تک زندگی کا سانس جاری ہے توبہ کا دروازہ کھلا ہے. سب سے بڑی رحمت اللہ تعالیٰ ہے. اللہ کی سب سے بڑی رحمت یہ ہے ہمارے اوپر، انہوں نے توبہ کا دروازہ کھول دیا، بات کرنے کا موقع دیا ہے. بات میں مختصر کر رہا ہوں صرف اس لیے کہ اس کی اصل ہے شب برات کی، شب اور لیلۃ البرات کا اصل ہے مان لیا. اور کیا کریں گے انشاءاللہ عشاء کے بعد تھوڑی دیر بات ہوگی اس بارے میں. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا. بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا، اتنا قسی القلب، اتنا سخت دل، گناہوں کی جانب اتنا آگے. زندگی میں انہوں نے 99 آدمیوں کو قتل کیا تھا، مرڈر کیا. لیکن کبھی گھڑیاں آتی ہیں، مبارک گھڑی آتی ہے جب انسان کو اپنے پچھلی زندگی پر سوچنے کا موقع ملتا ہے. ہم لوگ بالکل عجیب بے محابت کر کے رہتے ہیں، کبھی سوچنے کی توفیق نہیں آتی ہم لوگوں کو. لیکن خوش قسمت انسان جو ہے وہ بڑی ساتھ اور مبارک کے ساتھ ہوتی ہے جب انسان کو اپنے پچھلی زندگی پر غور کرنے کا موقع مل جائے. اس کے لیے وہ دن آیا 99 آدمیوں کا قاتل سوچنے لگا، چاروں طرف دیکھ رہا ہے، اپنے نامہ اعمال کو تلاش کر رہا، سیاہی کھانا پڑ چکا ہے. اس کے زندگی کی جو کتاب لکھی گئی سب کالے ہیں، کرتوت کالا، عادت، لوگ اس سے گھبرا گئے ہیں. آنکھیں بڑی خشمگی، موٹی موٹی اور لال لال سرخ آنکھیں، حالت دیکھو عجیب. لیکن دل کی دنیا بدلنے کا وقت آ چکا تھا. گھبرایا، جانا ہے کسی کے پاس، میری مغفرت ہوگی یا نہیں. آخرکار وہ آدمی کے خیال میں کبھی چلتا ہے، جانا چاہتا وہاں نکل گیا ادھر. یہی حالت اس کی بھی. نکلا گھر سے کدھر جا رہا ہے، بس بغیر متعین کیے ہوئے سب تک جانے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے. اچانک ایک آدمی ملتا اس کو، بات چیت ہوتی ہے، میری مغفرت ہو سکتی ہے. بھائی میں تو نہیں بتا سکتا ہوں، فلاں گاؤں کے اندر بہت بڑے اللہ والے رہتے ہیں، ان کے پاس جاؤ. وہ کچھ راستہ نکلے، چلا وہاں تک پہنچا، ملاقات ہوئی، اپنی ساری باتیں ان کے سامنے رکھ دی. اس کی گناہ کی سنگینی، پتہ نہیں کتنوں کا قتل کیا، کتنا زنا کیا، کتنا لوٹا، اتنا سنگین جرم تھا ان کا. تو اللہ والے کا کہ نہیں تیری مغفرت نہیں ہو سکتی. اتنا بڑا مجرم کبھی زندگی کے اندر ایک دیکھی جس نے نہ کی ہو، گناہ ہی گناہ ہے، نہ فرمانی ہے، مغفرت کیسے ہوگی اس کی؟ نہ تیری مغفرت کی کوئی چانس نہیں. اچانک دماغ کے اندر آتا ہے 90 کا چل 100 پورا کر دیتے ہیں، سنچری بنا دیتے ہیں، اٹھایا تلوار اس کو بھی ختم کرتے ہیں. 100 پورے ہو گئے.
لیکن دل کے اندر جو آگ لگی تھی وہ آگ بجھی نہیں، آگے نکلا وہ۔ لوگوں سے پوچھا، کہنے بڑا گاؤں ہے نیک لوگوں کا گاؤں، قریہ صالحہ ہے، وہاں اچھے لوگ رہتے ہیں، جاؤ ان سے پوچھو، پھر مغفرت کا سامان کچھ نہ کچھ ہو جائے گا، چلتا ہے۔ اللہ کو کچھ اور ہی منظور ہے، چلا جا رہا ہے، چلا جا رہا ہے، اچانک موت کا فرشتہ زندگی کا جناب ٹمٹمانے لگا، موت کی گھڑی آ پہنچی، وہاں تک نہیں پہنچ پایا ہے، موت کا فرشتہ سامنے آ گیا ہے، ابھی روح قبض ہوتی ہے لیکن دیر ہو رہی ہے، جو موت کے فرشتے دونوں فرشتے آ گئے، نیک لوگوں کی روح قبض کرنے والے فرشتے بھی آ گئے، برے لوگوں کا روح قبض کرنے والا فرشتہ بھی آ گیا۔ وہ کہتا میں قبض کروں، اس لیے کہ یہ آدمی توبہ کے ارادے سے نکلا ہے گھر سے، گویا کہ اندر سے اللہ تعالیٰ نے ایک جذبہ تھا اس کے اندر، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے اس کو، نیکی کے ارادے سے نکلا ہے، نیت کا سر اعتبار کیا جاتا ہے، لہٰذا میں اس کی روح قبض کروں۔ تو فرشتے کہتے ہیں دوسرے نہیں لگے تو اب تک توبہ نہیں کیا نا، لہٰذا وہیں اس کا روح قبض کروں۔ یہ دونوں میں بحث ہوئی، ایک تیسرا فرشتہ آتا ہے اور کہتا ہے کہ دیکھو میں ایک کام کرو، یہ آدمی جہاں سے چل کے آیا ہے اور جہاں جا رہا ہے، دیکھو کون سی جگہ قریب ہے، جہاں سے چلا ہے وہ جگہ قریب ہے یا جہاں جا رہا ہے وہ جگہ قریب ہے؟ اگر جہاں جا رہا ہے وہ جگہ قریب ہے تو گویا کہ نیکی کی طرف آگے بڑھ چکا ہے، یہ نیک فرشتے اس کی روح قبض کریں گے۔ زمین ناپی گئی بالکل بارڈر کے اوپر، جہاں سے آیا ہے یہ اور جہاں رکا ہوا ہے اور جہاں جا رہا ہے، دونوں کے درمیان 20 سینٹر کے اندر ہے یہ، بس ایک کسر جو تھی دل کے اندر، ایک تڑپ جو تھا، میں معافی مانگنا چاہتا ہوں، توبہ کرنا چاہتا ہوں، میری مغفرت کو کوئی اسباب پیدا ہو، ایک جذبہ لے کے جو نکلا تھا، تو سینے کے پر وہ اسی جذبے کے طور پر 2-4 بالش آگے بڑھ گیا، تھوڑا آگے بڑھ سکتے ورنہ پہنچا تو بارڈر کے اوپر۔ لوگ کہتے ہیں میڈیکل والے کہ وہ جو گرمی تھی بدن کے اندر، تڑپ جو موت کے وقت ہوتی ہے، اس جذبے کی اس کی وجہ سے تھوڑا آگے بڑھا، وہ 2-4 بالش یا 2-4 انچ آگے بڑھ گیا، ورنہ پہنچا تو سینٹر کے اوپر۔ تو فیصلہ یہ ہوتا کہ نیک لوگوں کا جو روح قبض کرنے والے فرشتے ہیں وہ فرشتے کی روح قبض کریں، گویا کہ ان کے مغفرت کا سامان ہو گیا۔ لیکن آپ کو معلوم ہے حدیث میں آتا ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں جب بندہ میری جانب ایک بالش آتا ہے تو میں اس کی جانب 10 بالش آگے بڑھتا ہوں، ایک ہاتھ میرے قریب آتا تو میں 10 ہاتھ آگے بڑھتا ہوں، جو میرے طرف چل کے آتا میں دوڑ کے جاتا ہوں۔ قدرت کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ بندہ میری طرف آ رہا تھا، زمین کو رک دیا، زمین سکڑ گیا، تجھل تک ایک اصطلاح استعمال کیا گیا، زمین سکڑ گئی، گویا کہ رحمت خدا کی جو رحمت اس کو اپنے ہاتھوں سے لے لیا، اس کی مغفرت کا سامان۔ وہ ایک جذبہ ہوتا ہے اپنے معاف کرانے کا، کوئی گارنٹی نہیں یہاں سے اٹھ کر کے ہم گھر تک پہنچ سکیں گے، گویا کہ زندگی کا آخری وقت ہے ہمارے واسطے، یہیں بیٹھے بیٹھے دل کے اندر اگر کسی کا دیا ہے دینے کا ارادہ کرو، کسی کے دل کو دکھایا جا کر کے معافی مانگے گا، اپنی دل کے اندر ارادہ کر لو، تمہاری نیت کے اعتبار کیا جائے گا انشاءاللہ۔ یہاں سے اٹھنے سے پہلے یا گھر جانے سے پہلے یا اس آدمی کے گھر پہنچنے سے پہلے اگر ہماری موت ہو گئی تو انشاءاللہ ضرور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا سامان فرما دیتے ہیں۔ اسی کو کہا ہے کسی نے، بھلا تم ڈال دیتے ہیں خدا کے پہرے رحمت میں، بھلا تم ڈال دیتے ہیں خدا کے پہرے رحمت میں، گناہوں کی ندامت سے جو تو آنسو ٹپکتے ہیں۔ کپڑا خراب ہو جائے دھونے کے لیے 3 بالٹی پانی چاہیے، 70 سے گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، اس گناہ کے اور اس نام اعمال کو دھونے کے لیے تمہارے آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ، ایک آنسو کا قطرہ خدا کی خوف کی وجہ سے رو کر کے بتاؤ، پورے ذہن کو دھونا ہوتا ہے۔ ایک آنسو کا قطرہ رو مالک کے سامنے، وہ رات آج آ رہی ہے، اس رات کو آپ وہی کام کریں گے اور طریقے بتائے جائیں گے انشاءاللہ کیا کیا کرنا ہے لوگوں کو۔
جیسے مچھلی پکڑنے والا کانٹا جب بچھاتا ہے نا، وہاں دوڑتا یہ کرتا وہ کرتا، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کے لیے وہ تمام طریقے اختیار کیے جائیں کہ اللہ کم سے کم مائل ہو، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت کا سامان کر دے۔ اور روایتیں میرے خیال اس اعتبار سے ہیں جس پر عمل کیا جا سکتا ہے، جانا چاہیے۔ آپ کرو مانگو، کیا خبر اللہ تعالیٰ اس رات کے بہانے، اس رات کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے مغفرت کا سامان فرما دے، ہماری بے چینی اور کرب کو اللہ تعالیٰ سکون اطمینان کے اندر بدل دے، ہماری بیماری کو اللہ تعالیٰ شفا کے اندر بدل دے، ہماری بے قراری کو اللہ چین و سکون کے ساتھ بدل دے۔ انشاءاللہ آج خاص طور سے عشاء کے بعد تھوڑی دیر کچھ بات ہوگی، زیادہ گرمی، یہ رات اصل میں قیام کی ہے، دعا کی ہے، مغفرت کی ہے، استغفار کی رات ہے، تقریر سننے کی رات نہیں ہے۔ میں کچھ طریقے بتاؤں گا، کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ امید ہے مجھے کہ آپ کے ذریعے سے، آپ کی برکت سے، آپ کے ہاتھ اٹھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہماری بھی مغفرت کا سامان فرما دے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں کی ہمیں قدر کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ۔